یہ جو واپس لائے. جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں تعلقات، میں تو آئی کانٹ ایکسیپٹ اٹ کہ یہ آؤٹ آف دا بلو اس طرح بلو اپ کر گئے. ڈیفینیٹلی بوتھ سائڈ پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پاکستان کا فارن آفس، پینٹاگان، پاکستان کی آرمی، اسٹیٹ وہاں پہ وائٹ ہاؤس، یہاں پہ پریزیڈنسی یا پرائم منسٹر ہاؤس، یہ سارے ٹھیک ٹھاک اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو آرکیسٹریٹڈ ہے، جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ایک سٹیج پہ یہاں تک لے گئے ہیں کہ اٹ سیم ٹو بی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ. گراس مین بھی نے بھی کہا ہے کہ یو ہیو ٹو بی when the president say our diplomat, it is the highest جب اوباما نے کہا the highest office کہ you have to release him, he is our diplomat. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں یہ اچانک کچھ نہیں ہوا. آپ کی بات صحیح ہے، یہ پہلے سے گزشتہ چند سالوں سے یہ دونوں ممالک کے درمیان بیہائنڈ دا سین جو ہے نا حالات خراب ہیں. ایسا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے تعلقات. اور یہ چھوٹے موٹے واقعات جب ہوتے رہتے ہیں، اس سے جو ہے نا وہ مسئلہ، ان کے اختلافات کھل کے دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں. بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ آپ کے قومی مفادات، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے قومی مفادات نہیں ہونے چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کون سے قومی مفادات ہونی چاہیے اور ان قومی مفادات کے حصول کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. میرا صرف اس پہ اختلاف ہے. تو دونوں ممالک کے قومی مفادات جو ہے نا وہ ٹکراؤ کی شکل میں آ گئے ہیں. وہ ایک ریجنل پاور بننا چاہتے ہیں، دوسرا گلوبل پاور بننا چاہتے ہیں. جب تک دونوں کے مفادات ایک ہی سمت میں جا رہے تھے تو وہ بالکل حالات صحیح تھے. اور جب یہ ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہو گئے، خاص کر افغانستان اور انڈیا کے اور ایشوز پر، تو اس وقت حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. اور اب ہم دیکھتے ہیں مطلب یہ کہ ان کے حالات کی، تعلقات کی خرابی کے کئی جو ہے نا وہ سمٹمز ہوتے ہیں. پشاور میں پچھلے دنوں جو ہے نا پھر کنٹینر ٹرمینل پہ حملہ ہو گیا، یا جو ہے نا عملے جو ہے نا ہمارے کے پی کے سے جو ہے نا بلوچستان اور اس کی طرف چلے گئے ہیں، سندھ اور کوئٹہ کی، بلوچستان کی طرف چلے گئے، سندھ اور پنجاب کی طرف چلے گئے. تو مطلب یہ کہ یہ مختلف جس طرح بیماری ہوتی ہے نا، تو بیماری کی یہ علامتیں ہوتی ہیں. ابھی اگر تھوڑا سا وقت بھی کم ہے زید صاحب، اگر اس کو کہ امریکن، ٹھیک ہے، امریکن ور ہیونگ اے چوائس کہ ایشو کو اتنا نہ لے جاتے، وہ لے کے گئے ہیں. لیکن اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکن اور بیڈلی افغانستان میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. 10 سال سے اس کی حالت ایسی ہے کہ نہ نکل سکتے ہیں اور نہ چھوڑ سکتے ہیں. ایسی سچویشن ان کی وہاں پہ افغانستان، مطلب کہ انہیں ڈیفینیٹلی اثر تو پڑے گا نا افغانستان میں، یا جو طالبان کے ساتھ یا اپوزیشن گروپس کے ساتھ ادھر پاکستان میں ان کی مفادات کو اثر تو پڑے گا. آلریڈی ایران از ویٹنگ ان دا کارنر. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں تعلقات کی نوعیت کبھی بھی کسی ملکوں کے درمیان الائنس بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اختلاف نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں یورپ اور امریکہ کے درمیان جو ہے بہت، ہم سے تو بہت زیادہ ان کے جو مفادات بھی یکساں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہت سے ایشوز پہ ان کے اختلافات بھی موجود ہوتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت جو اتحاد ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں کنورجنس آف انٹرسٹ کم ہے اور اختلافات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور شروع سے رہے ہیں. دیکھیں شروع میں بھی جو ہے آپ جب طالبان کی حمایت آپ نے ترک کی تھی تو کوئی خوشی کے ساتھ تو نہیں کی تھی نا. مطلب آپ کو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں شارٹ گن میرج تھی، اس کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑا. آپ نے بہت ساری پالیسی کو جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑی، لیکن آپ نے پوری طرح تبدیل بھی نہیں کی. تیسری بات یہ ہے کہ یقین طور پہ جب امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے اس چیزوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے. ریمنڈ ڈیوس کی جو آپ نے بات کی، تو اس میں یقین طور پہ امریکہ کی غلطی تھی. کوئی بھی ملک چاہے کتنا بڑا بھی اتحادی ہو، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ایسی کارروائی، جاسوسی کارروائی ہو رہی ہوں اور جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں. ابھی کی بات نہیں ہے، جیسے اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس سے زیادہ قریبی تعلقات تو شاید کسی کے نہیں ہو سکتے نا. تو آپ کو یاد ہوگا سال بھر پہلے جو ہے امریکہ نے کئی لوگوں کو نکالا تھا جس کو اسرائیلی جس کا ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے جاسوسی کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ہوں گی. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جب جو ملک ہوتے ہیں جہاں اتحاد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ اور جو ایک لحاظ سے جو آپ کی اپنے جو ایک اور بھی ایک ساورنٹی کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ہماری عادت اصل میں بہت خراب ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک تو ہم نے کیا نا، ابھی کیسے ون فائن مارننگ سوئچ اپ کر دیتے کہ نہیں جی آج ہم ٹرو پاکستانی ہیں. یہ بھی ہم زیادتی کر رہے ہیں. ٹرو پاکستانی کی بات نہیں، کوئی جو راتوں رات نہیں ہوتی ہے، راتوں رات نہیں ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ امریکہ کی اتنی ساری آیت بھی آتی رہی، اینٹی امریکنزم اس ملک کے اندر بے تحاشا ہے. میرے خیال یہ ہے کہ اتنی زیادہ گہری ہے
کہ وہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹ ونگ اسلامک پارٹی کے اندر بھی ہے، اچھا یہاں پہ جو ہے ایک عام پاکستانی میں تاثر، اس کی وجوہات ہیں، بغیر وجوہات کے نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت ہے ایک جو لیکنگ ہے ایک چیز، وہ جو پیشنس اور ریسٹرینٹ دونوں سائڈ پہ ایکسٹریملی لیک کر رہی ہے میڈم۔ میرے خیال میں شاید ہمیں ایشو کو فل پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کا بھی جو شروع میں ایک بہت ہائپ کریٹ ہوا، اوباما تک جو ہے اسٹیٹمنٹس آئی کہ یہ امیونٹی اس کو حاصل ہے ڈپلومیٹک، پھر اس کے بعد ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، جو کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے کچھ انہوں نے کچھ نہیں میں بتا رہی ہوں نا، ساتھ میں وہ تھوڑا سا وہ ہوئے ہیں نا، وہ تھوڑا سا ہولسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو ساتھ میں آپ جان کیری کا جو وزٹ ہے اس کو تو رول آؤٹ نہیں کر سکتے نا۔ وہ بیچ میں آیا، جیسے کہ پہلے انہوں نے جیسے خود کو اسرٹ کیا، مگر یہ کہ جان کیری کا جو وہ ایک پیس مشن تھا اس سلسلے میں، وہ اس نے ایک امپیکٹ چھوڑا یہاں پہ، کہ جس طرح سے اس نے اس ایشو کو ایڈریس کیا اور جس طرح سے اس نے ہی میڈ اسٹیٹمنٹس اور معافی مانگی اور ان لوگوں کے ساتھ کنڈولنسز شیئر کی جن لوگوں کے بچے اس میں مارے گئے تھے ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کو بھی اس پورے پکچر میں دیکھنا چاہیے۔ اور اس وقت جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کی ریسٹوریشن کی بات کر رہے ہیں، دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے، میرے خیال میں وہاں سے بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے۔ جو مارک گراسمن کی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر سے بھی، پریزیڈنٹ سے بھی، آپ کے چیف آف دا آرمی اسٹاف سے بھی ان کی ہوئی ہے، تو یہ سب میرے خیال میں اس ڈائریکشن کی طرف یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ اس کا کوئی ایسا سلوشن نکالیں۔ لیکن وہاں پہ بھی جس طرح مائیکل ملن کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ وی ہیو ورک ہارڈ، کہ یہاں تک ہم تعلقات لے جانے میں کافی محنت کی ہے، ابھی اس کو ایک ایشو کے ساتھ اس کو سارا اس کو کانٹ پٹ ان ون ڈیریل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایمل شارٹ کمنٹس کہ اگر ہم جیسے ملک پاکستان سیکیورٹی کا انحصار امریکہ پہ، زاہد صاحب نے بھی اور میڈم نے بھی کہا کہ فور لارجلی بھی ڈپینڈنسی ادھر بھی ہے، اکنامک کے لیے ہم انحصار ہے، پولیٹیکلی دنیا میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنی جگہ کو اپنے آپ کو پلیس کرنے کے لیے بھی وہاں بھی امریکن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، دین وائی وی آر سو مچ اینٹی امریکہ؟ دیکھیں اس طرح ہے نا کہ آپ کی جو ہے نا وہ عوام اور آپ کے حکمران دونوں کے سوچ میں بہت زیادہ تضاد ہے، اور دونوں کی سوچ میں تضاد اس حوالے سے آ گیا ہے کہ جب یہاں پر جو ہے نا وہ امریکہ نے غیر جمہوری حکمرانوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور جمہوری قوتوں کو دانستہ طور پر، کس نے نہیں کیا، چائنا نے بھی کیا ہے، سب نے۔ نہیں میں کہنا چاہتا ہوں نا، آج جو جس صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے امریکہ کی ایک ڈیلیبریٹ پالیسی رہی ہے۔ اب افغان جہاد سے میں دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ افغان جہاد کے دوران یہاں پر بہت سے ڈیموکریٹک لبرل فورسز کو دانستہ طور پہ کمزور کیا گیا اور ایک خاص قسم کی قوتوں کو انہوں نے سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں اب آج ہم بھگت رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک کے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن آپ نے غلط ان کو عادی کیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ اس کو وہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، امداد بٹورنے کے لیے آپ نے ہمیشہ ان کو جو ہے نا اپنی خدمات آفر کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ایمل خٹک پروگرام کی شرکت، میڈم رضیہ سلطانہ تسم ڈیرہ من زید صاحب تھینک یو ویری مچ پروگرام کی شرکت، اگرچہ زید صاحب قلم مریم خراب ہوا دریم والا ملمنو یو ویری بیا تھینک یو ویری مچ ګرانو کتونکو تاسو څنګه د دریم والا ملمنو خبرې اورېدلې، خو څنګه چې دې دا خبره وکړله چې ضروري نه ده چې د دوه ملکونو یو بل سره ریلیشنز وي او هغه د خامخا هر ټیم چې دی ښه وي راځي دغه شانتې تعلقاتو کې، خو بیا هم پاکستان تر هغه پورې چې کومې پورې ته په خپلو خپو نه ولاړ، دا وخت کې زموږ حالت دا دی څنګه چې دوی ووایي چې سیکیورټي دپاره په هغوی باندې انحصار، انټرنیشنل پالیټکس کې هغوی باندې انحصار، دغه شانتې اکنامکس فاینانشلی چې کوم دی زموږ دا پوزیشن دی چې په هغوی انحصار، لمبې موږ له پکار دی چې خپل کور ان آرډر کې کو، خپل هاوس ان آرډر کې کو، د هغې نه پس خپل ځان کم از کم هغه خپله روټۍ خو په خپله باندې پیدا کړو، د هغې نه پس که راځي نو دغه قومونه بیا په نړیوال سطح باندې چې کوم دی خپل مقام پیدا کوي شي، کومې پورې چې تا سره د فقیرانو په شانتې ته ځای په ځای باندې سوال ته ناست نو بیا د هغه قومونو سره دا نه ښایي کوم چې مونږ کوم د سره د پروګرام مقصد ته رسي. اجازت غواړو د الله په امان.